لیکن وہ تو مجدد ہیں، ان کی نگاہیں تو بہت کچھ دیکھتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سب سے ہٹ کر کے اپنے مدرسے کے تعلیمی سال کی جو ابتدا اور انتہا رکھی ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اور پھر جو ہے وہ ذی الحجہ کا آخری ہفتہ ہے۔ یعنی محرم سے ذی الحجہ تک یہ تعلیمی سال تھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ منظر اسلام میں۔ محرم میں شروع کیا اعلیٰ حضرت نے، اور ذی الحجہ میں اس کے تعلیمی سال کا اختتام فرمایا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس سے جو فارغ ہوتے تھے ان کے دستار بندی کا جو پروگرام ہوتا تھا وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے مہینے ہی میں کرتے تھے۔ لیکن جو تعلیمی سال جو اس کا آپ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو مالی سال ہے وہ اپریل سے مارچ تک، 31 مارچ تک، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسہ منظر اسلام کا تعلیمی سال اس کی جو ابتدا اور انتہا رکھی، اسی طرح اس کے تعلیمی سال کی جو ابتدا اور انتہا رکھی وہ محرم سے ذی الحجہ تھا۔ ذی الحجہ میں مدرسہ منظر اسلام کا پورا بجٹ، اس کا جو ہے وہ پورا حساب و کتاب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ کے برادر گرامی استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان اور حضور حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان مرتب کر کے قوم کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے، جس کا نام اظہار روداد ہوتا تھا، تاریخ ساز وہ نام ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو منظر اسلام کو قائم کروا دیا، لیکن اس کو پروان چڑھانے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار حجت الاسلام علیہ رحمۃ الرضوان نے، انہوں نے واقعی طور پر اگر دیکھا جائے آج کے جو مدارس کے بانیان ہیں ان سے بہت ہٹ کر کے ان کا وہ کام تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظر اسلام قائم کیا، لیکن منظر اسلام کے لیے جو جائیدادیں وقف کی ہے اس سے چلانے کے لیے جو مالی انتظام کیا ہے وہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں سب سے بڑا جو حصہ تھا وہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا تھا۔ ہمیں استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کے وقت نامے ملے جو منظر اسلام کے لیے وہ اپنی جائیداد کو وقف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکار حجت الاسلام علیہ رحمۃ الرضوان کے وقت نامے ہمیں ملے، 1908 کے وقت نامہ، 1912 کا وقت نامہ، 1916 کا وقت نامہ، 1906 کا وقت نامہ، 1907 کا وقت نامہ، یہ وہ تمام وقت نامے ہیں اسلام منظر اسلام کے لیے اپنی جائیداد کو وقف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اتنا بڑا ایثار، اتنی بڑی قربانی، اور اس کے باوجود جماعت نے حجت الاسلام کو قریب قریب فراموش کر دیا، ان کے ذکر کو فراموش کر دیا۔ انہیں چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حجت الاسلام کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ حجت الاسلام کا احسان واقعی ایسا احسان ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوی ہمارے سامنے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحریریں ہمارے سامنے ہیں، تو اس میں 90% حصہ حجت الاسلام کا ہے، حجت الاسلام کی محنت کا ہے، ان کی دلچسپی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، غوث اعلیٰ حضرت، فیضان حجت الاسلام، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند حضور صاحب سجادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ منظر اسلامی ایک ایسے عظیم ادارے کا نام ہے جس کو اعلیٰ حضرت کی تاریخ سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت کی تحریریں ہوں، تحریکات ہوں،
ان میں منظر اسلام کے جلوے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوسرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد رضا خان صاحب، مفتی محمد رضا صاحب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ داماد بھی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منظر اسلام قائم فرمایا تو چونکہ ان کے یہاں کوئی بیٹا نہیں تھا تو انہوں نے بہت ساری جائیداد منظر اسلام کے نام وقف کی۔ منظر اسلام کے لیے ان کو خاندان کی جو زمین ملی تھی، جو باغ ملے تھے، ہمیں منظر اسلام کی روداد میں یہ ملتا ہے کہ اس سال طلبہ کے لیے خربوزوں کا اور آموں کا انتظام، ان کی دعوت کا جو انتظام کیا ہے، اس کو دعوت فواکہ کے عنوان سے روداد منظر اسلام میں 1322 کی روداد میں اس کو شائع کیا گیا، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دعوت فواکہ کے ضمن میں حضرت علامہ مفتی محمد رضا صاحب نے منظر اسلام کے طلبہ کو خربوزے بھی کھلائے اور آم بھی کھلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش نصیب طلبہ ہیں، کیا بات، نصیب طلبہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ خوش نصیب طلبہ، کتنے خوش نصیب طلبہ ہیں وہ کہ کھانے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو موسمی پھل بھی کھلاتے ہیں۔ جس موسم کا پھل ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے لوگ پہلے طلبہ کو کھلاتے ہیں اور اس کے بعد اس جائیداد سے آنے والے ان پھلوں کو اپنے گھروں میں لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، زندہ باد، غور کریے، غور کریے، اعلیٰ حضرت کے ایثار کو، اعلیٰ حضرت نے علم دین کی اشاعت میں منظر اسلام کو جو فروغ دیا اور طلبہ کی خدمت کرنے میں اعلیٰ حضرت کے گھرانے نے جو کردار ادا کیا وہ مثالی کردار ہے۔ جی سبحان اللہ، مثالی کردار ہے۔ واہ واہ، مدارس کے نظامہ کو سبق لینا چاہیے، مدارس کے جو ناظم ہیں، بانیان ہیں، ان کو سبق لینا چاہیے کس طرح طلبہ کو رکھا جاتا ہے۔ بہت اچھا، اعلیٰ حضرت سے پوچھے، اعلیٰ حضرت سے جہاں علوم شریعت ہم حاصل کرتے ہیں، جہاں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ہم فیضان حاصل کرتے ہیں، علم و فن کا فیضان حاصل کرتے ہیں، روحانیت کا فیضان حاصل کرتے ہیں، کہیں ادب کا بھی فیضان ہمیں ملتا ہے۔ بہت اچھا، ہمیں یہ ملتا ہے کہ زندگی کو کس طرح گزارا جائے، زندگی کس انداز میں گزاری جائے، طلبہ کے اگر ہم ذمہ دار ہیں تو طلبہ کی خدمت کس طرح کی جائے، یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے روشن نقوش میں ہمیں ملتی ہیں، یہ رہنمائیاں ملتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ہے، سنیے ان کی تاریخ۔ جی ماشاءاللہ حضرت، بہت اچھا۔ سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کا چونکہ قل ہے، انہی کے حوالے سے گفتگو۔ سرکار حجت الاسلام کی وہ پھوپھی بھی ہے اور سرکار حجت الاسلام کی وہ خوشدامن یعنی ساس بھی ہے، ان کا نام حجاب بیگم ہے، حجاب بیگم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہ عظیم اور ولیہ ہمشیرہ اور بہن ہے جن کے ایثار کو آپ سنیں گے تو اشک کر اٹھیں گے۔ جماعت اہل سنت کی ماں اور بہنوں کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ مفتی گلفام صاحب جہاں آپ اس دن ہم لوگ جمع ہوئے تھے میٹنگ میں، جس چھت پر، وہ چھت، وہ پورا مہمان خانہ جہاں سے حضرت احسن میاں صاحب کا کمرہ، اس کا دروازہ ہے، وہاں سے لے کر کے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کے گھر کا جو شیشہ لگا ہوا ہے وہاں تک، یہ پورا کا پورا حصہ جانتے ہیں کس کا ہے؟ یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضور حجت الاسلام کی ساس
حجاب بیگم صاحبہ کا ہے، جنہوں نے خانقاہ رضویہ اور منظر اسلام کے لیے اسے وقف کیا، اور یہ اپنے وقف نامے میں لکھا کہ یہ منظر اسلام کے طلبہ کے لیے ہے، خانقاہ رضویہ کے میرے بھائی کے جو مہمان ہیں ان کے لیے ہے، اور یہ اس کا انتظام وہی کرے گا جو تمہید ایمان کو مانتا ہوگا، جو حسام الحرمین کو مانتا ہوگا، میرے بھائی کی کتابوں کو جو مانتا ہوگا، جو اس پر عمل کرتا ہوگا، وہی اس کا منتظم ہوگا، وہی اس کا متولی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاء اللہ ماشاء نامہ بھی اللہ، لکھتی ہے تو اس میں سنیت کا فروغ ملتا ہے، کیا بات ہے حضرت، واہ درس واہ، ملتا ہے واہ کہ واہ، ہمیں کس طرح آج وقت نامے بنانے کی ضرورت ہے، کہیں بد مذہب قبضہ نہ کر لیں، بد مذہبوں کا غلبہ نہ ہو جائے۔ اس لیے وقت نامے اگر بنانا ہے تو حضور حجت الاسلام کی ساز اور سرکار اعلیٰ حضرت کی بہن کے وقف نامے کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جی ماشاء اللہ، سبحان یہ انہوں نے وقف کیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کو کہاں کہاں تک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کی والدہ محترمہ، یہ جو چھوٹا ایک گنبد بنا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کے آستانے پر جانے کے لیے، جس میں اس وقت الیاس کی دکان ہے، الیاس بھائی کی، وہ پورا حصہ وہاں سے لے کر ہاسٹل کے دروازے تک کا، یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو ان کے مائکے سے ان کی والدہ یاقوت بیگم صاحبہ کے ذریعے سے ملا تھا، ترکے میں ملا تھا، سبحان اللہ، جسے انہوں نے منظر اسلام کے نام وقف کیا اور کہا کہ اس کو تا قیامت منظر اسلام کے طلبہ کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس کی جو بھی آمدنی ہو، اس کا جو بھی مصرف ہو، وہ منظر اسلام کے طلبہ کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اعلیٰ اللہ، حضرت کی اہلیہ ماشاء اللہ حضور حجت الاسلام کی والدہ، واہ واہ، سبحان اللہ میں سبحان اللہ، یہ منظر اسلام کا جو دارالفتہ اس وقت بنا ہوا ہے، اور یہ نیچے کے جو کمرے ہیں جی وہ کرشنا کماری نامی ایک عورت سے حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1908 میں خریدا، اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ، سنیت کے فروغ کے لیے، اپنے والد گرامی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میں منظر اسلام کے لیے اسے وقف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاء یہ اللہ، حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار، حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشیں، حضور حجت الاسلام کی محنتوں کا ثمرہ کہ آج اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان پوری دنیا پر، پوری دنیا سنیت پر رمجھم انداز میں ہمیں برستا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جی واہ واہ، سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان، آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا سب سے اہم جو گوشہ ہے، جی جس میں آپ کو پوری دنیا کے اندر شہرت حاصل ہوئی، وہ آپ کا دوسرا سفر ہے، سفر حج ہے، جو 1323 ہجری میں اعلیٰ حضرت نے شروع کیا، اور واپسی جو ہوئی تھی وہ 1324 ہجری میں، چونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں، وہ ذی القعدہ کے مہینے میں آپ تشریف لے گئے تھے، اور محرم کے مہینے میں آپ کی واپسی ہوئی تھی، اس لیے 1323 اور 1324 ہجری تھی، 1906 اور 5 کا یہ زمانہ تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہرت ہوئی عالم عرب میں، عرب و عجم میں جو آپ کے نام کا ڈنکا بجا، تو وہ دین ہے یہی دوسرے سفر حج کی۔ لیکن اس دوسرے سفر حج کی جو روحات ہمارے سامنے ہے، وہ سرکار حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطیہ ہے، سرکار حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مہربانی ہے، اور ان کا وہ احسان ہے کہ الاجازات المتینہ کے ذریعے سے انہوں نے اس تاریخ کو محفوظ کر دیا، اور دنیا سنیت کو یہ بتا دیا کہ اعلیٰ حضرت کو کس انداز میں انہوں نے ایک عجمی عالم ہونے کے باوجود، ایک بھارتی عالم ہونے کے باوجود، انہوں نے کس طرح اپنی آنکھوں پر رکھا اور اپنے سروں پر ان کو جگہ دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، آپ دیکھیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر میں حضور حجت الاسلام
रातों दिन आला हजरत की तहरीरों को मुसव्वदों से मुबय्यज़ा करते हुए दिखाई देते हैं, उनको मुरत्तब करते हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ तारीख को मुरत्तब कर रहे हैं, दूसरी तरफ तस्नीफात को मुरत्तब कर रहे हैं। और ये हुज्जतुल इस्लाम का ये अतिया है, हुज्जतुल इस्लाम की ये मेहरबानी है कि आज आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो अजीम तारीख हमारी निगाहों के सामने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लोगों को ये गलत फहमी है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दारुल इफ्ता का उनके ज़माने में कोई नाम था जिसको रज़वी दारुल इफ्ता कहा जाता है। ये एक तारीखी व्यक्ति है। उस ज़माने में ये चलन ही नहीं था, उस ज़माने की ये रीत नहीं थी कि दारुल इफ्ता का कोई नाम रख करके बाकायदा तौर पर, जैसे एक इदारा होता है, तालीमी इदारा होता है और उसके तहत कुछ शोबे होते हैं, उन शोबों में एक शोबा दारुल इफ्ता का होता है, इफ्ता का होता है। तो उस तरह से आला हजरत का कोई दारुल इफ्ता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्तिदाई ज़माने में अपने घर के ही एक हिस्से में अपनी मोहर के साथ फतवे जारी किया करते थे। वो तो जब मंजर इस्लाम को कायम फरमाया, 1322 हिजरी में कायम फरमाया, तो उसमें मुफ्तियान किराम की तरबियत के लिए, मुफ्तियान किराम को ट्रेनिंग देने के लिए और मंजर इस्लाम से या दीगर मदारिस से जो मुंतही तलबा होते थे, अपना कोर्स मुकम्मल कर लेते थे, उनको मुफ्ती कोर्स कराने के लिए, इफ्ता की ट्रेनिंग देने के लिए, तरबियत के लिए आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1322 हिजरी और 1904 ईस्वी में मंजर इस्लाम दारुल इफ्ता का क़याम फरमाया और उसका नाम रखा दारुल इफ्ता मदरसा अहले सुन्नत व जमात, मारूफ भी मंजर इस्लाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है पहला दारुल इफ्ता। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक घर में चलता था दारुल इफ्ता, लेकिन मरकज़ अहले सुन्नत मंजर इस्लाम में सबसे पहला जो दारुल इफ्ता कायम हुआ वो 1322 हिजरी 1904 ईस्वी में कायम हुआ, जिसको आला हजरत ने उसमें ट्रेनिंग के लिए उसे कायम फरमाया। बैठ जाइए, बाद में कुल शरीफ के बाद क्या आते ही शुरू कर देते हो आप लोग, क्या तरीका है भाई? अपनी सुनाते हो, दूसरे की नहीं सुनते, ये क्या तरीका है? हुज्जतुल इस्लाम के कुल का टाइम है। तो दारुल इफ्ता मंजर इस्लाम ये पहला दारुल इफ्ता है मरकज़ अहले सुन्नत का जी, जो 1322 हिजरी में आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम फरमाया, जिसमें 5 मुफ्तियान किराम को रखा गया, जिसमें सरे फहरिस्त मलिकुल उलमा थे और फिर उसमें हजरत मौलाना अजीज गौस साहब बरेलवी थे और उसमें एक नाम हमें मुफ्ती नवाब मिर्ज़ा साहब का मिलता है। इस तरीके से ये 5 मुफ्तियान किराम थे जो बाकायदा जो फतवे की ट्रेनिंग लेते थे और उस वक्त से बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर एक विभाग की सूरत में, एक शोबे की सूरत में दारुल इफ्ता का यहाँ पर क़याम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दारुल इफ्ता को फरोग देने में जी, सरकार हुज्जतुल इस्लाम की दिलचस्पियां देखिए। क्या बात है। जितने भी सवालात, मुश्किल सवालात आते थे, सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान उन्हें मुरत्तब फरमाते और उनको तमाम ट्रेनिंग में रहने वाले मुफ्तियान किराम में तकसीम करते थे, उनसे जवाब लिखवाया करते थे। इसमें एक नाम वो भी है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता, वो नाम है उस्ताद ज़मन हजरत अल्लामा हसन रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान। वो भी बढ़ करके हिस्सा लेते और इस तरह वो जितने भी फतवे होते थे उनको आला हजरत की बारगाह में पेश किया जाता था। आला हजरत उनकी तस्वीर फरमाते थे, उनकी हौसला अफजाई फरमाते थे और हौसला अफजाई करने के साथ साथ आला हजरत के हुक्म पर वो मंजर इस्लाम की जो रूदाद हर साल छपती थी उसमें उन फतवों को शाये किया जाता था, नमूने के तौर पर शाये किया जाता था और लोगों को बताया जाता था कि मंजर इस्लाम के मुफ्तियान किराम ने इस साल इतने फतवे लिखे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, फैज़ाने हुज्जतुल इस्लाम हजरत लामा शाह सैयद मुफ्ती कफील हाशमी साहब क़िबला, हजरत लामा मुफ्ती सलीम साहब क़िबला, नारे तकबीर।
सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान जिन्होंने अपनी इतनी इल्मी दिलचस्पियों के जरिए से आला हजरत की तारीख को मुरत्तब फरमाया। क्या बात हजरत। आला हजरत ये तारीख आज अगर हमारे सामने है कि ये हुज्जतुल इस्लाम की देन है, जिनका कुल शरीफ अभी होने वाला और कुल शरीफ के बाद बाकायदा तौर पर मुशायरा शुरू हो जाए, बेहद आखिर मुशायरा शुरू हो इंशाअल्लाह। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान का ये करम, मंजर इस्लाम के दारुल इफ्ता का नाम दारुल इफ्ता मदरसा अहले सुन्नत व जमाअत मारूफ बिही मंजर इस्लाम, हजरत अल्लामा सैयद कफील अहमद हाशमी साहब जो उसके अहम जिम्मेदार मुफ्ती हैं, उनसे गुजारिश है वो मोहर का नमूना मेरे पास मौजूद है जो आला हजरत ने बनाई थी मोहर, वो मोहर का नमूना मुझसे ले लें और मंजर इस्लाम दारुल इफ्ता की मोहर शक्ल में बना लें और वही दारुल इफ्ता पर जारी फतवे जारी होते हैं वही मोहर जो है वो लगा दी जाए। मेरे पास उसका नमूना मौजूद है। हुजूर साहिब सज्जादा मददुल नूरानी ने कुछ पुरानी तहरीरें मुझे दी जिनमें वो नमूना, उस मोहर का नमूना मेरे पास जो है वो आ गया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब मंजर इस्लाम से जो भी फतवा जारी होगा उस फतवे पर वही मोहर लगा करेगी इंशाअल्लाह। सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान की ये खिदमत है खानकाह रज़विया के ताल्लुक से, उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। इस्लामिया इंटर कॉलेज जहाँ पर हम बैठे हैं, इसका खानदान आला हजरत से बहुत अहम रूहानी भी रिश्ता है और इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी इस खानदान के बुजुर्गों का अहम किरदार है। ये इस्लामिया इंटर कॉलेज आप जानते हैं कि सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीर खाने में उनके ज़माने में एक अहम शख्सियत गुजरी है जिन्हें आला हजरत जिनकी तारीफ आला हजरत फरमाया करते थे और जिन्हें ममदूह आला हजरत कहा जाता है। ममदूह आला हजरत ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद मियाँ बरकाती अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्हें मुअर्रिख़ खानवादे बरकातिया भी कहा जाता है, वो अजीम शख्सियत, उनकी जो शादी हुई थी वो ये पीछे मोहल्ला बसा हुआ है नौ मोहल्ला का, यहाँ पर उनके घराने थे, सादात के घराने थे। इन घरानों की एक अहम खातून है सईदा अफजाल बेगम साहिबा। सईदा अफजाल बेगम साहिबा के कोई लड़का नहीं था, उनकी एक बेटी थी मंजूर फातिमा। मंजूर फातिमा ये सरकार अहसनुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान की मम्मी और सरकार ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मियाँ बरकाती अलैहि रहमत व रिज़वान की अहलिया थी। अफजाल बेगम साहिबा ने अपनी सारी जायदाद वक्फ करके उसका मुतवल्लिया जो बनाया था वो मंजूर फातिमा साहिबा को बनाया था और वही जायदाद ये इस्लामिया ग्राउंड है। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि चश्मो चिराग खानदान बरकात की ये सरजमीन है, यहाँ के नौनिहालों को इल्म से आरास्ता किया करने के लिए एक कॉलेज की ज़रूरत है, तो उन्होंने इस्लामिया कॉलेज के लिए इसे वक्फ कर दिया। इस तरह ये बरेली शरीफ से मारेरा शरीफ पहुँचती है जायदाद और इस जायदाद का ताल्लुक आला हजरत से किए बढ़ता है। इसके बाद आला हजरत का जो रूहानी खानदान आला हजरत का जो इससे रिश्ता है, देखिए आप, वो ये है सरकार आला हजरत की जो नमाज जनाजा हुई वो तारीखी रिवायात के मुताबिक बाकरगंज ईदगाह के इलाके में हुई, जहाँ पर जामिया मूलिया रज़विया है। लेकिन उसके बाद जितने भी बुजुर्गों का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, सबकी नमाज जनाजा इसी इस्लामिया ग्राउंड में होती है। 23 मई 1943 को सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान का विसाल होता है और सरकार हुज्जतुल इस्लाम 17 जुमादुल ऊला 1362 हिजरी थी। और ये भी आला हजरत का कमाल है, आला हजरत के इल्म का जलवा देखें, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आला हजरत के आका के इल्म का आलम क्या होगा। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का जो नाम लिखा, जो नाम रखा था, उसको ज़बर व बैयिना में
اگر لے جائیں گے اس فن کے تحت، اگر اس کے اعداد نکالیں گے کہ 1362 ہجری نکلتے ہیں. یہی حضور حجت الاسلام کی تاریخ وصال ہے، سن وصال ہے. اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا وصال ہوتا ہے اور اسی اسلامیہ گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ ہے. سبحان اللہ. سرکار حجت الاسلام کی نماز جنازہ، سرکار اعلیٰ حضرت کے دیگر برادران کی نماز جنازہ، سرکار اعلیٰ حضرت کے گھرانے کی مذکورات کی نماز جنازہ، اور اس کے بعد ایک وہ تاریخ ساز دنیا نے وہ جنازے کا منظر بھی دیکھا، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کا. اللہ اکبر. جس میں وقت کے اقطاب بھی تھے، جس میں وقت کے اغواز بھی تھے، علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، وہ تمام اس اسلامیہ گراؤنڈ میں جمع ہوئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس اسلامیہ گراؤنڈ میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے عقیدت مندوں کی بھیڑ جمع ہوئی ہو، اس کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. اس میں منعقد ہونے والے ان سے اعلیٰ حضرت کے جلووں کا اندازہ. یہ روحانیت کا رشتہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا. سرکار مفتی اعظم ہند کے بعد سرکار ریحان ملت علیہ رحمت و رضوان کی ذات ناقابل فراموش ہے، اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. سرکار ریحان ملت علیہ رحمت و رضوان اس عرس کو اعلیٰ حضرت کے مزار پر جو ہوتا تھا وہاں سے منتقل کرنے میں اہم کردار جو ادا کیا ہے وہ سرکار ریحان ملت علیہ رحمت و رضوان نے کیا ہے. اور 1900 نومبر 1981 میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند کا وصال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو چہلم ہوتا ہے اور عرس ہوتا ہے تو وہ اسلامیہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے. تب سے 1982 سے لے کر کے اب تک یہ عرس اعلیٰ حضرت یہیں اسلامیہ گراؤنڈ میں ہوتا چلا آیا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کے بعد ایک نماز جنازہ کا منظر دنیا نے اور بھی دیکھا، وہ تھا سرکار تاج الشریعہ علیہ السلام کے نماز جنازہ کا منظر، جسے دنیا بھول نہیں سکتی، جسے دنیا فراموش نہیں کی جا سکتی. اس نماز جنازہ میں بھی ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ وقت کے اغواز بھی رہے ہوں گے، ابدال بھی رہے ہوں گے، اغواز بھی رہے ہوں گے، اور مشائخ جو جن کا ہماری محسوس دنیا سے تعلق ہے وہ لوگ تو تھے ہی. اس میں جلیل القدر علماء تھے، مفتیان کرام تھے. یہ سارا ازدحام کہاں جمع ہوا تھا؟ یہی اسلامیہ گراؤنڈ میں جمع ہوا. یہ تھی سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کی وہ روشن کڑیاں جن کو اپنے طور پر میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. بیان کرنا، انداز بیان کا سکہ جمانا، تھو جمانا، یہ نہ تو مقصد، نہ میرا پیشہ، نہ میرا جو ہے وہ یہ میدان. میں تو صرف اس وجہ سے آ جاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خدمت ہو جائے، ہمارے جو مہمان ہیں ان کے لیے ایک ماحول تیار ہو جائے، اور لوگ کسی طریقے سے یہ سوچے کہ پھٹا باز بول رہا ہے، چلو دیکھو کہ کون پھٹا باز ہے، کم سے کم جا کر کے دیکھیں. اس طریقے سے ایک دیوانے کو دیکھنے کے نام پر کم سے کم بھیڑ جمع ہو جائے کہ کوئی پاگل دیوانہ ہے جو اپنی جو ہے وہ بڑھت کر رہا ہے، تو لاؤ اس کو دیکھ لیں. تو اس بہانے ہمارا فائدہ ہو جائے گا کہ ہمارے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، یہ شورائے اہل سنت ہیں، ان کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اعلیٰ حضرت کی محبت میں یہاں پر جمع ہوتے ہیں. سب ہمارے لیے قابل احترام ہے اور قابل تعظیم ہے. ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، اور انتظام سنبھالنے کے لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ انتظام سنبھالنے کے لیے کبھی کبھی پیار و محبت کے ساتھ کبھی کبھی پیار محبت بھری جھڑکیوں کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کے وہ کرنا بھی پڑتا ہے، اور وہ کبھی کبھی ضروری بھی ہوتا ہے. تو دل شکنی بھی کسی کی ہوتی ہے. ایسی دل شکنی کے لیے ہم پیشگی معذرت چاہتے ہیں. لیکن کیا کریں، انتظام میں اگر کسی بھی طریقے کی ڈھلائی بڑھتی گئی تو وہ ڈھلائی بہت مہنگی ثابت ہوتی ہے. آپ تو چلے جاتے ہیں پڑھ کر کے پورے سال، جو سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے تو وہ مفتی سید کفیل احمد ہاشمی صاحب کو دینا پڑتا ہے، مفتی افروز عالم نوری صاحب کو دینا پڑتا ہے. بہت سے سوالات عرس رضوی کے بعد آتے ہیں. اس لیے میری آپ سے چند چیزوں کے سلسلے میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے. ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، جی حضرت، جو مقدمات قائم ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور آپ کو بتا دوں عرس رضوی کی ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک شب، یہ سب کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کا سب. یہ آپ کو میں اشارتاً بتا دوں، جی پورا کا پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. دہلی سے پوری ایک ٹیم آئی ہوئی ہے جو
उर्स आला हजरत में बोले जाने वाली हर चीज को रिकॉर्ड कर रही है। मैं नहीं जानता वो लोग कहाँ होंगे, मैं ये नहीं बता सकता वो कौन होंगे, लेकिन अपने लोगों को मैं मुतरब्बे कर सकता हूँ। बहुत अच्छा, कि आप जो बहुत भी अच्छा अशआर पैगाम है। करें, निहायत ही शाइस्तगी के साथ, जिसमें मसलक का पैगाम हो, इस्लाम का पैगाम हो, सुन्नियत का पैगाम हो, बराह करम कोई ऐसी टीका टिप्पणी ना हो जिससे माहौल को मुतासिर होने का अंदेशा हो और जिससे आपको है ना तकलीफ में मुब्तला होने का आपको अंदेशा हो, मुकदमा कायम होने का अंदेशा हो। बहुत इसलिए खूब, कुरान करीम बहुत फरमाता है फला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। आप इस जिस चीज़ के आपको मुकल्लफ बनाया गया है सिर्फ वही चीज़ आप कर सकते हैं। आप इस बात के मुकल्लफ नहीं है कि किसी को चैलेंज करें। आप चैलेंज करके क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। लफाजी में चैलेंज में इसको चैलेंज नहीं होता। आगे जब मौका आता है तो सबसे पीछे नजर आते हैं। ऐसा चैलेंज नहीं होता। और इस सिलसिले में आप जो है वो आप तो चले जाएंगे, हम लोगों को मुश्किल में मत डालिएगा खुदा के लिए। मुंतज़िमे उर्स जो है ना, हुजूर साहिब सज्जादा उनको जवाब देना पड़ेगा। और जो हुजूर साहिब सज्जादा हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद अहसन मियां साहब क़िबला, उनको जवाब देना पड़ेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत जो इसका इंतज़ाम संभालती है उसको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमें मुश्किल में ना डालें, ना आप अपने आप को मुश्किल में डालें, ना हमें मुश्किल में डालें। कोई ऐसी बात अपने अशार, अपनी तकरीर, अपने कलाम में ना लाएं कि जिससे आपको मुकदमात में फंसने का पूरे तरीके से अंदाज़ा हो, अंदेशा हो। दूसरी चीज़ ये कि देखिए हमारे जलसे, हमारे मुकर्रिरीन, हमारे शोरा जी ये बहुत काबिल एहतराम है। मैंने पिछले दिनों एक इदारिया लिखा था, एक साहब ने मेरे पास तहरीर भेजी छपने के लिए जिसमें जलसों की मजम्मत की गई। वो शायद ये सोच रहे थे कि उर्स रज़वी में मुफ्ती साहब कभी किसी को डाल देते कि भाई शायद ये जलसों के या मुकर्रिरीन के या शोरा के मुखालिफ हैं, तो इस वजह से उसने मेरे पास तहरीर भेजी। लेकिन खुदा के लिए वल्लाह बता रहा हूँ, मैं जलसों का ना मुखालिफ, ना मुकर्रिरीन का मुखालिफ, ना शोरा का। बल्कि मेरा जहाँ तक मानना है वो ये कि सुन्नियत को आवाम तक पहुँचाने में अगर किसी ने किरदार सही तौर पर अदा किया है तो वो ये अइम्मा किराम मसाजिद के और ये जलसे हैं और ये हमारी जमात के जो जगह जगह जलसे होते हैं, उनसे सुन्नियत को फरोग भी होता है और उससे सुन्नियत में बेदारी भी आती है। ये पूरा इदारिया मेरा छुपा हुआ नहीं है बल्कि छपा हुआ है। अभी 3 महीने पहले मैंने लिखा। जी हाँ और जिसने मुझे भेजा था उसको काफी उसकी खबरगिरी मैंने दी उस इदारिये के जरिए से। जलसे इनकी खुदा का मुखालफत मत करिए। हाँ भाई कमियाँ किसमें नहीं है? दूध का धुला हुआ कौन है? मेरे अंदर कमियाँ नहीं है, मुदर्रिसीन के अंदर कमियाँ नहीं है, मुसन्निफीन के अंदर कमियाँ नहीं है, मज़बूत निगार हज़रात के अंदर कमियाँ नहीं। कमियाँ किसमें नहीं है? इस्लाह की ज़रूरत होती है। मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब, मैं तो समझ रहा था कि इदारिया शायद मुफ्ती मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब ने पढ़ा होगा, कुछ इनाम वगैरह नजर आना मिलेगा शायद। मैं ये भी समझ रहा था कि जलसे वाले शायद आकर के कुछ नवाज दे, लेकिन कोई नहीं आया है, अल्लाह मालिक है। बहरहाल तो मैं बता ये रहा था कि देखिए आप लोग बहुत ही हमारे लिए काबिल एहतराम, सब लोग बहुत काबिल एहतराम, लेकिन ये आम जलसा, इसको आम जलसा ना तो आप समझते हैं और ना इसको समझा जा सकता। ये जिस तरह हजरत के हमारे आला हजरत तमाम हजरतों के आला हजरत है, इसी तरह तमाम जलसों में आला जलसा जो है वो उर्स आला है।